بہت زیادہ ناولز جس کو آپ کہتی ہیں افسانوی ناولز پڑھنا، بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، بہت زیادہ یوز لیسلی اپنے آپ کو گیمز کے اندر انوالو رکھنا، بہت زیادہ اپنے آپ کو اس سائڈ پہ رکھنا جہاں سے آپ کی زندگی کے اندر سے سیریسنس کم اور مذاق زیادہ ہو جائے. یہ سارے اینگلز بیسیکلی لاحول الحدیث کے اندر آتے ہیں. لاحول الحدیث کا ایک مفہوم جو عبداللہ ابن مسعود سے بھی ملتا ہے اور قتادہ اور مجاہد سے بھی ملتا ہے، وہ اس کو میٹافوریکلی بیان کرتے ہیں. یعنی کہ انہوں نے اس طرح سے ایریاز نہیں بتائے لاحول الحدیث کے، بلکہ وہ کہتے ہیں حدیث حق کے مقابلے میں حدیث باطل لاحول الحدیث کہلاتا ہے. لاحول الحدیث کا جس کو آپ کہتی ہیں نا میٹافوریکل میننگ، وہ بعض اسکالرز نے ایک ون لائنر کے طور پر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں حدیث حق کے مقابلے میں حدیث باطل، اس کو لاحول الحدیث کہا جاتا ہے. یعنی جب انسان ہدایت سے منہ موڑ لے اور اللہ کی نافرمانی والا لائف سٹائل اڈاپٹ کر لے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے لاحول الحدیث کے اوپر اپنا پریفرنس کر لیا. اللہ نے الفاظ استعمال کیے ہیں لیضل، وہ گمراہ کرتا ہے. یہ جو گمراہ کرنا ہے، گمراہ کون کرے گا؟ اٹس انڈرسٹوڈ جو خود گمراہ ہے وہی گمراہ کرے گا. آپ کو حق والا گمراہ کر سکتا ہے؟ حق والا آپ کو گمراہ نہیں کرتا. سو یضل میں دو مفہوم آتے ہیں، وہ جو خود بھی بگڑا ہوا ہے اور وہ جو دوسرے کو گمراہ کرتا ہے. عربی زبان میں یہ والا جو آیت ہے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6، اس کا یہ جو لفظ ہے لیضل، ایک اور قرات آتی ہے قرآن کی جہاں پر یہ ہمارے قرآن میں، ہمارے مصحف میں یہ یضل یا کی پیش کے ساتھ ہے. ایک قرات کے اندر یہ یا کی زبر کے ساتھ آتا ہے، یضل کی جگہ یضل، یا کی زیری ہوگی اور لام کی زبر ہوگی، لیکن یا پر ایک جگہ زبر ہے ایک جگہ پیش ہے. دونوں کا مفہوم فرق ہوگا. جب آئے گا یا کی زبر کے ساتھ یضل، مطلب ہوگا خود گمراہ ہو گیا. آپ نے مثال کے طور پر آپ نے جھوٹ بولا تو اب آپ کا نقصان آپ کی حد تک اس وقت ہو سکتا ہے رہے، کسی کو اس سے نقصان نہیں ہوا آپ کے جھوٹ سے، بٹ آپ کا جھوٹ آپ کو نقصان دے گا. یہ آپ کا گمراہ ہونا ہوتا ہے یا کی صبر کے ساتھ، یا دل. اگر یا کی پیش کے ساتھ آتا ہے، اب آپ کا نقصان تو ہوا ہی ہوا، آپ نے بہت سوں کا یا اوروں کا بھی نقصان کر دیا. تو یہ جو لاحول حدیث والی کیٹیگری ہوگی لوگوں کی، یہ صرف اپنا نہیں نقصان کرتے، یہ صرف خود نہیں گمراہ ہوتے، یہ کئی اور لوگوں کو گمراہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں. یعنی یہ برائی کو پھیلاتے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا. یہ جو یتخذها آیا ہے، یہاں جتنے لوگ جو گرامر جانتے ہیں، ہا سبیل کے لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں. اللہ کے راستے سے بھٹکانا صرف قرآن سے بھٹکانا نہیں ہوتا، اس کو بھی یاد رکھیں. آپ کو یہ پرنسپل زندگی میں فائدہ دے گا. فار ایوری تھنگ جس کے لیے اسلام کھڑا ہے، فار ایوری تھنگ جو اسلام انسان سے چاہتا ہے، اگر کوئی ایکٹیویٹی آپ کو اس کسی بھی چیز اور کسی بھی پلر اور کسی بھی عبادت اور کسی بھی مائنڈ سیٹ سے ہٹائے گی، وہ لاحول حدیث کی کیٹیگری میں آ جائے گی. صرف قرآن کی بیسک تعلیمات نہیں، صرف شریعت کے بیسک ڈوز اور ڈونٹس نہیں، اسلام ایک سٹینڈ پر کھڑا ہے. معاشرے میں کیا پلس ہونی چاہیے، لوگوں کے انکلینیشنز کیا ہونے چاہیے، لوگوں کے بیسک بلیفز کے بعد ان کے مائنر اور ان کے ڈیٹیلڈ بلیفز کیا بننے چاہیے، ان سب پر اسلام کھڑا ہے. مثال کے طور پر اسلام نے آپ کو کوئی بہت باریک سی بات نہیں بتائی. وہ باریک سی بات ہو سکتا ہے یہ ہو کہ آپ جس وقت جہاز پہ سفر کرتے ہیں، اس وقت آپ کے پڑوس پر جو سیٹ پر پیسنجر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ گفتگو کا ایلیمنٹ کتنا رکھنا ہے، لیٹس سے. لیکن آپ بیسک ہمسائے کے پڑوس کے حقوق پر جائیں گی، وہاں سے ڈیرائیو کریں گی، اور اس کے بعد جہاز کے برابر میں سیٹ پہ بیٹھے ہوئے پیسنجر کے لیے رولز نکال لیں گی. اس کا مطلب ہے اسلام اینڈ فار ایوری تھنگ اسلام اسٹینڈس فار. جو بھی ان چیزوں کے خلاف جائے گا وہ لاحول حدیث ہوگا، اور وہ سب سبیل اللہ کے انڈر آتا ہے. سبیل اللہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو نماز سے روک دیا، آپ نے کسی کو بھی کسی بھی اسلام کے شاعر سے روک دیا، یا آپ نے اس کو کسی ایسی چیز سے روک دیا جہاں وہ آگے اگر جاتا تو الٹیمیٹلی صراط مستقیم پر پہنچ جاتا، تو آپ نے اس چیز سے اس کو روک دیا جو بیسیکلی سبیل اللہ تھی.
تو یہ بھی یدلو کی کیٹیگری کے اندر جو ہے اسکالرز کہتے ہیں چیز آ جاتی ہے. اور جو یہ کام کرتا ہے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اصل میں وہ اپنا اور قرآن کا اور شریعت کا مذاق اڑاتا ہے. یہ جو ایک نیچر ہوتی ہے نا جو بالکل بنائن انداز میں شروع ہوتی ہے، جس میں ہم کہتے ہیں ہمارے اندر ہیومر بہت زیادہ ہے، مزاح بہت زیادہ ہے، کوئی بھی چیز اپنی باؤنڈری کراس کرتی ہے وہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے. آپ کے جتنے ایموشنز آپ کو دیے گئے ہیں، جس میں آپ کی ہنسی بھی شامل ہے، خوش ہوتی ہیں تو آپ ہنستی ہیں، خوش ہوتی ہیں تو آپ مسکراتی ہیں، آپ کے سارے ایموشنز مبارک ہیں جب وہ بیلنس میں استعمال ہوتے ہیں اینڈ فار دا رائٹ ریزن استعمال ہوتے ہیں. آپ کا ہر وہ ایموشن آپ کو لعنت زدہ بنا دیتا ہے، آپ کو کرسڈ کیپیسٹی میں لے جاتا ہے جب آپ ان کو آؤٹ آف دا باؤنڈری استعمال کرتے ہیں.